فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آواز ذرا تھوڑی کٹ کر الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، آج کا دن امت مسلمہ کے لیے بلکہ عالم انسانیت کے لیے ایک بڑی نسبت کا دن ہے۔ 13 رجب کو امام المتقین، امام المشارق والمغارب، اسد اللہ الغالب، علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم ولادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان نورانی ہستیوں کے ذریعے سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمایا۔ آج تک جتنے بھی بڑے بڑے دانشور فلاسفر اس دنیا میں گزرے، ان کے جملے، ان کی نصیحت والی باتیں جب آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں، میں نے اس دور میں ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی 1992-93 میں، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں محقق کا یہ جملہ ہے اور اس پہ آشش کر اٹھتے ہیں، تو آپ حیران ہوں گے کہ اس وزڈم، اس نالج کے پیچھے، اس حکمت اور علم کے پیچھے یا نبی کا فرمان ہوتا ہے یا علی کا فرمان۔ باقی سب لوگوں نے وہاں سے ہی یہ سارا علم پایا ہے۔ یہ آیت میں نے سورہ مائدہ سے آج
موضوع گفتگو بنائی۔ اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک، اس میں شک نہ کرنا جو اللہ بیان فرمانے لگا ہے، انا سے بات شروع ہوئی ہے کہ ظاہر ہے اس میں ذرا زور دینے کے لیے، شدت پیدا کرنے کے لیے، چونکہ اللہ تو ویسے بھی حکم دے تو اللہ کا حکم ہے، یہ خالق کا حکم تو پھر خالق کا ہے نا۔ تو فرمایا کہ ولیکم اللہ، ولی کے معنی تو بہت زیادہ ہے، لیکن دو معنی عام جو مستعمل ہیں اور آپ ان سے واقف ہیں، ایک ولی کا معنی دوست اور دوسرا ولی کا معنی مددگار۔ یہ دو معنی چونکہ عام مستعمل ہیں، اسی سے لفظ ولایت میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا جس کا معنی اقتدار ہے۔ تو وہ اگر آپ کے ذہن میں وہ میرا جملہ ہو تو آگے پھر یہ گفتگو آسان ہو جائے گی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر اقتدار آپ اللہ کا بیان کریں تو وہ حمد ہے، اور اگر وہی اقتدار آپ رسول اللہ کا بیان کریں تو وہ مدح ہے۔ حمد میں اور مدح میں یہی فرق ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ ذاتی ہیں، اور نبیوں ولیوں کو جب وہ صفات کا ظہور ہوتا ہے تو وہ مدح ہوتی ہے، وہ عطائی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ بھی فرمایا کہ اللہ ولی ہے تمہارا، کم جمع کا صیغہ ہے، تمام انسانوں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے، دوست ہے، مددگار ہے، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی تمہارا مددگار ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ایمان والے، یہاں سب ایمان والوں کی بات نہیں کی، وہ ایمان والے یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاۃ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ، حالانکہ وہ حالت رکوع میں بھی ہوتے ہیں پھر بھی اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتے ہیں۔ اس کو اگر آپ سیاق و سباق کے حوالے سے دیکھیں گے تو پچھلی آیت کا بھی ترجمہ دیکھ لیں تاکہ آسانی ہو جائے۔ پچھلی آیت میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو تم میں سے اگر کوئی اس دین کو چھوڑ دے گا، اس دین پہ عمل نہیں کرے گا۔ عجیب بات ہے ویسے یہ جو میں کرنے لگا ہوں، حق بھی واضح ہے اور باطل بھی واضح ہے، سچ اور جھوٹ واضح ہیں، لیکن کچھ درمیان میں لوگ ہوتے ہیں، کبھی سچ کی طرف کبھی جھوٹ کی طرف، ایسے لوگ درمیان میں موجود ہوتے ہیں، کبھی وہ حق کے ساتھ ہو جاتے ہیں کبھی جھوٹ کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ آج میرا یہ موضوع نہیں، میں نے صرف آیت کا ترجمہ آپ تک پہنچانا ہے۔ اس کے لیے قرآن کریم نے جو ٹرم استعمال کی ہے کہ کچھ جانتے ہیں اور مانتے نہیں، کچھ وہ ہیں جو جانتے ہیں اور مانتے نہیں۔ یعرفون، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ کو عرض کر رہا ہوں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی کچھ وہ ہیں جو جانتے ہیں مانتے نہیں، اور جب منافقین کی باری آئی تو پہلی آیت میں یہ فرما دیا کہ کچھ وہ ہیں جو مانتے ہیں پر جانتے نہیں۔
منافقت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ میرے پیغمبر کو پہچانتے نہیں۔ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، یہ سورہ منافقون کی پہلی آیت ہے۔ اللہ تو جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر یہ جانتے ہوتے، پہچانتے ہوتے تو کبھی بھی میرے نبی کی مخالفت نہ کرتے، گستاخی نہ کرتے۔ تو یہ عجیب بات ہے، یہ چونکہ قرآن کریم نے بیان کی ہے۔ میں آپ کو پتہ ہے میری تو اپنی حیثیت ہی کوئی نہیں نا، میں نے تو آپ کے سامنے یا اللہ کی بات رکھنی ہے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رکھنی ہے، یا مفسرین کی یا محدثین کی۔ میں اسی لیے ذرا اعتماد کے ساتھ بات کرتا ہوں، اس لیے کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا۔ بھائی پھنسے گا تو وہ نا جو اپنی طرف سے کرے گا، پھر وہ اپنی بات کا ذمہ دار بھی ہوگا۔ تو جب ہم اپنی طرف سے کرتے ہی نہیں ہیں تو ہم آسانی سے بات کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا اگر تم میں سے کوئی، یہ پہلے جملے سے یہ مجھے بات یاد آ گئی، اس دور میں بھی آپ کو بڑے گلے شکوے ہوتے ہیں۔ یہ جملے میں نے آپ کی روزمرہ زندگی کے لیے بھی استعمال کیے۔ ہمارے پاس میرا ایک بڑا خاص دوست اگلے دن آیا، کہنے لگا ہم اپنے رشتہ داروں سے بڑا ہی اچھا سلوک کرتے ہیں لیکن وہ ہمیشہ ہماری برائی چاہتے ہیں۔ یہ عام ہمارے، میں نے فلاں بندے کے ساتھ یار بڑا اچھا سلوک، اچھا وہ جانتا بھی ہے پھر بھی جھوٹ بولتا ہے، یہ جملے کہتے ہیں۔ بھائی وہ جانتا بھی ہے پھر بھی جھوٹ بولتا ہے۔ تو جب انہوں نے کہا نا کہ ہم بڑی خیر خواہی کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ ہمارا برا چاہتے ہیں، تو میں نے بڑے ادب سے ان کی بارگاہ میں یہ جملہ کہا کہ تم کتنی بھی خیر خواہی چاہ لو، اللہ کے نبی سے زیادہ تو خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی خیر خواہ تو نہیں ہے، تو لوگ تو ان کو بھی پتھر مارتے ہیں، ان کے متعلق بھی نازیبا باتیں کرتے ہیں، غلط گفتگو کرتے ہیں۔ تو پچھلی آیت یہ تھی کہ ایمان والو اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے، یہ چونکہ عام مستعمل لفظ ہے، میں یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی اس دین کو چھوڑ دے۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو، میں نے آپ سے کہا تھا کہ دین ایک ہی رہا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کا دین ایک ہی ہے۔ شریعت جو ہے اس میں مختلف چیزیں آتی تھیں، دین میں کوئی فرق نہیں ہے، اور دین میں صرف دو چیزیں ہیں۔ دین کو لمبی چوڑی شے نہیں ہے، صرف دو چیزیں ہیں، ہر نبی نے اسی دین کی تبلیغ کی کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اپنے معاشرے میں گرد و نواح میں جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ انسان ہیں، وہ حیوان ہیں، وہ پرندے ہیں، وہ جاندار ہیں، وہ بے جان ہیں، تیرے گرد و نواح میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے ساتھ تو نے عدل سے رہنا ہے، بس یہ ہے سارے کا سارا دین۔ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور زندگی عدل سے گزارنی۔ آپ پریشان نہ ہوا کریں کہ پتہ نہیں ہم کو لمبی چوڑی کتابیں پڑھیں گے تو دین کی سمجھ آئے گی۔ جہاں آپ ظلم کریں دیکھ لیں کہ میں دین سے ہٹ گیا ہوں۔ تو فرمایا اگر تم میں سے کوئی اس دین سے، چونکہ یہاں شریعت کی بات نہیں کی، اگر تم میں سے کوئی اس دین کو چھوڑ دے، میں یرتد منکم عن دینہ، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، تو اللہ کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی اور اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا۔
یہ بات ذہن میں رکھنا. یعنی دین سے جو مرتد ہو گیا، جس نے عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی اور زندگی ظلم والی گزاری، اللہ نے صاف بتا دیا ہے کہ وہ اللہ سے محبت نہیں کرتا، اور نہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. کسی کے پاس پیسے آ جانے سے نہیں پتا چلتا کہ اللہ کا اس پہ فضل ہے. کسی کو اقتدار مل جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے. ہمارے ہاں یہ بڑی عجیب سی سوچ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا کا مال آ جائے تو اللہ اس سے شاید راضی ہو گیا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت نہیں کرتا جو تکبر کرتے ہیں. لا يحب المستکبرین، یہ قرآن کی آیتیں آپ کو سنا رہا ہوں. لا يحب الظالمین، وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، وہ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. باقی اس دنیا میں اس کا قانون چونکہ یہی ہے کہ وہ رحمان ہے، اور رحمان کی صفت یہی ہے کہ جیسے وہ کھانا موسیٰ کو دے گا ویسے فرعون کو بھی دے گا. اس دنیا کی نعمتیں سب کے لیے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اس قوم کو تمہاری جگہ لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی، اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. ان کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ مومنوں کی عزت کرنے والے ہوں گے، آپس میں بڑے محبت کرنے والے ہوں گے، ایمان والوں کی عزت کریں گے، اور اللہ کے دشمنوں کی عزت نہیں کریں گے. ان کے لیے بڑے سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں کوشش کرتے رہیں گے. اور یہ جملہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اللہ سے محبت کرنے، مومنوں کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آنا، اس کے دشمنوں کے خلاف کھڑے ہونا، جہاد کرنا، ان کاموں کے لیے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. اگر ساری آیت نہ بھی یاد رہے تو یہ جملہ یار آج ضرور یاد رکھنا. وَلَا يَخَافُونَ، وہ نہیں ڈرتے اس بات سے، لَوْمَةَ لَائِمٍ، کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے. یہ جو آج کل آپ سنتے ہیں نا، اگر میں نے یہ کپڑے پہن کے شادی پہ گیا تو لوگ کیا کہیں گے. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی یہی کہتی ہیں، لوگ کیا کہیں گے. یہ کپڑے آج بھی وہی پہن لیں. تو میرے اللہ نے یہ مومن کی نشانی بیان کی ہے کہ اس کے دل میں کبھی یہ خوف نہیں آتا کہ لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، ملامت کریں گے. وہ تو دل میں یہ سوچتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. کبھی دل میں یہ خیال آئے نا کہ لوگ کیا کہیں گے، تو یہ آیت ذہن میں رکھنا. ایمان والوں کی یہ نشانی نہیں ہے. اور کمال کی بات آگے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. جن کے دلوں سے یہ خوف نکل جاتا ہے ان کے دلوں پہ اللہ کا فضل ہے. ان دلوں پہ اللہ کا فضل ہے، اور وہ فضل جس پہ چاہے کر دے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ ہی وسعت والا ہے اور عالم ہے. اس کے آگے پھر یہ بات فرمائی کہ بھئی دل میں خوف کیوں رکھیں وہ، کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ مجھے ملامت کریں گے. اس کو زندگی گزارنے کا پتہ نہیں، اٹھنے بیٹھنے کا پتہ نہیں. یہ پرانا دقیانوسی ذہن والا بندہ ہے. اس کی تشریح پھر اس آیت میں کی کہ کیوں وہ دل میں خوف رکھے. اس کو پتہ ہے کہ میرا دوست میرا اللہ ہے. اس کو پتہ ہے میرے دوست میرے رسول ہیں، اور سارے ایمان والے، نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے میرے دوست ہیں. وہ کیوں دل میں یہ خوف رکھے کہ لوگ کیا کہیں گے. ویسے بات بڑی عجیب ہے.
کہ اللہ بھی ولی ہے اور اللہ کو نہ موت ہوتی ہے نہ اللہ غیر حاضر ہوتا ہے، اس اللہ کی موجودگی میں نبی بھی ولی ہے۔ اس اللہ کی موجودگی میں رسول بھی ولی ہے، اور اس رسول کی موجودگی میں علی بھی ولی ہے۔ مفسرین کرام نے اس کی تفسیر میں یہ حدیث لکھی ہے کہ یہ آیت نازل کب ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، یہودی تھے پہلے، اور ان کا اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے کہ یہودی ان کو لائے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کریں، یہ حضور سے مناظرہ کرنے آئے تھے، بہت بڑے عالم تھے تورات کے۔ تو جب سرکار کے سامنے آ کے بیٹھے نا تو بیٹھتے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مسلمان ہو گئے، کوئی بات ہی نہیں کی، کوئی سوال نہیں کیا، کوئی مناظرہ نہیں کیا۔ تو یہودی جو تھے وہ غصے میں آ گئے، وہ تو لائے تھے مقابلہ کروانے کے لیے، تو انہوں نے بہت گالیاں دی، برا بھلا کہا، کہنے لگے تم بات کرتے مناظرہ کرتے، چلو کوئی نہیں بندہ ہار بھی جاتا ہے، یہی تھا نا کہ ہار جاتے، تو تم نے یہ کیا کیا ہے کہ بات ہی نہیں کی؟ تو سرکار عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں جب ان کے سامنے آ کے بیٹھا تو میرے دل نے یہ گواہی دی کہ ابن سلام یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں، اب وہ جملہ ذہن میں رہے نا، بار بار میں دہرانا نہیں چاہتا۔ کچھ جانتے ہیں مانتے نہیں، کچھ مانتے ہیں پر جانتے نہیں، لیکن ایمان والے وہ ہیں جو جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں۔ یہ ایمان والوں کی نشانی ہے کہ بس دل نے جان لیا تو زبان نے مان لیا۔ انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام تو لے آیا لیکن میرے قبیلے نے مجھ سے بائیکاٹ کر دیا، کوئی میرے پاس نہیں بیٹھتا، کوئی خوشی غمی میں مجھے شریک ہی نہیں کرتا، میری مجلسیں ختم ہو گئیں اور صحابہ کرام کی رہائشیں بہت دور ہیں، میں نے ان کے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا ہے نا، ان کی خوشی غمی میں شریک ہونا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میں اپنے قبیلے میں اکیلا رہ گیا ہوں، جو بھی مجھے دیکھتا ہے منہ دوسری طرف کر کے چلا جاتا ہے۔ تو ابھی وہ یہ بات کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، فرمایا عبداللہ ابن سلام تو یہ بات کیوں کرتا ہے کہ لوگ تجھے چھوڑ گئے، اللہ تیرا یار ہے، اس کا رسول تیرا ولی ہے۔ اگلی بات جو آیت کا دوسرا حصہ ہے، نماز ہو رہی تھی، یہ آگے عبداللہ ابن سلام بیان کرتے ہیں کہ نماز ہو رہی تھی، ایک سائل نے آ کے کہا کوئی ہے جو مجھے اللہ کے راہ میں کوئی خیرات دے؟ تو سرکار مولا علی نے رکوع کی حالت میں اپنی انگوٹھی اتاری اور نیچے پھینک دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرائے، اور میرے اللہ نے وہ پورا نقشہ کھینچا کہ جو رکوع کی حالت میں دیتا ہے وہ بھی تمہارا مددگار ہے۔ لیکن کیا کریں،
وہ قرآن سے جتنی وابستگی ہوتی ہے اتنا ہی پھر ظاہر ہے شرح صدر نصیب ہوتا ہے۔ پتہ یہ جو زہر آپ سنتے ہیں یہ کانوں کے ذریعے پھر دلوں میں اترتا ہے، یہ زہر صرف اس لیے ہے کہ نہ قرآن کی معرفت ہے نہ اللہ کے رسول کی معرفت ہے۔ کیا کہیں گے؟ وہ یا علی مدد کہا تو نے تو یہ شرک کر دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ کہتا تھا کہ مولا تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اچھا اگلا جملہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ آج تک یہی نہیں سمجھ سکے کہ قرآن نے دو لفظ استعمال کیے، قرآن نے دو لفظ استعمال کیے، ولی اللہ اور عدو اللہ۔ ایک اللہ کے ولی ہیں اور ایک اللہ کے دشمن ہیں۔ او بھائی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، فرعون غیر اللہ ہے، موسیٰ تو اللہ والا ہے، ابو جہل غیر اللہ ہے، محمد الرسول اللہ تو اللہ والا ہے، مرحب غیر اللہ ہے، علی تو اللہ والا ہے۔ یہ فرق نہ کر پائے کہ غیر اللہ کسے کہنا تھا اور اللہ والا کسے کہنا تھا، اس لیے اللہ کو تفصیل سے یہ بات بتانی پڑی کہ نہ یہ باتیں نہ کرو، اللہ کی موجودگی میں رسول بھی تمہارے مددگار ہے، رسول کی موجودگی میں علی بھی تمہارے مددگار ہے۔ لیکن وہ فرق ذہن میں رہے کہ اللہ کی مدد ذاتی ہے، جب اللہ کی مدد کی بات کریں گے تو وہ ذاتی ہے، وہ حمد ہے، جب رسول اللہ کی مدد کی بات کریں گے تو وہ مدح ہے، وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، جب علی کی مدد کی بات کریں گے تو وہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ یہ حمد اور مدح کا فرق جو ہے یہ ذہن میں رہے۔ تو اللہ والے اور اللہ کے دشمن۔ اب یہاں پہ میں 14ویں صدی کے کسی مولوی کی بات نہیں کرنے لگا، سرکار عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کبھی موقع ملا تو تفصیل سے عرض کروں گا کہ خلفائے راشدین کو خلفائے راشدین کیوں کہتے ہیں۔ خلفائے راشدین کا سادہ سا معنی میرے نوجوان بچے سمجھ لیں، منہاج الی النبوہ، نبی پاک کے راستے پہ جو چلے ہیں۔ اور یہ جو خلافت راشدہ ہے، ہمارے خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، امام حسن مجتبیٰ کے 6 ماہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اس دور میں ان خلفاء نے جو فیصلے کیے وہ شریعت کا حصہ ہیں۔ اس میں سے صرف 2 چیزیں آج میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک زانیہ عورت کا معاملہ آ گیا۔ یہ جو آپ کو کہیں گے نا جو میں تے جی بڑا ایم اے کیتا ہے تے بڑا پڑھیا لکھیا دورہ حدیث کیتا ہے، ہائے ہائے ہائے، سرکار عبداللہ ابن مسعود کا وہ جملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کے کچھ معنی ظاہری ہیں اور کچھ باطنی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار نے فرمایا تھا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن ایسے سننا چاہے جیسے نازل ہوا ہے تو وہ عبداللہ ابن مسعود سے سنے۔ قرآن کے سب سے زیادہ قریب عبداللہ ابن مسعود کو سمجھا جاتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کے کچھ ظاہری معنی ہیں، کچھ باطنی ہیں، جو دونوں معنوں سے واقف ہے اس کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔
جو ظاہری معنوں سے بھی واقف ہے، جو باطنی معنوں سے بھی واقف ہے۔ اب ایک بندہ قرآن کریم سے حدود کی سزائیں دیکھ لیتا ہے کہ زنا ثابت ہو گیا تو اس کی قرآن میں یہ سزا لکھی، قاضی نے سزا دے دی، عورت نے خود اعتراف کر لیا۔ اب اس وقت تک یہی تھا، اتنے میں مولا علی سرکار تشریف لے آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے، فرمایا کیا کرنے لگے ہو؟ کہا اس نے بدکاری کا اعتراف کر لیا ہے، زنا ثابت ہو گیا، اس کو سنسار کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا عمر اس کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ ہائے ہائے ہائے، صحابہ کا وہ جملہ اگر میں آپ کو کہوں کہ ہم اس مجلس سے بھی پناہ مانگتے تھے جس مجلس میں علی نہیں ہوتے تھے، ان فیصلوں سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے جس فیصلے میں علی موجود نہیں ہوتے تھے۔ آج تک شریعت محمدی کا وہ فیصلہ محفوظ ہے اور اب وہی فیصلہ دیا جاتا ہے، اور قرآن کریم کی یہ تشریح جو کی تھی یہ سرکار مولا علی نے کی تھی، جو عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ باطنی معنوں سے بھی واقف۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اس پہ حد لگتی ہے، ثابت ہو گئی ہے۔ مولا علی سرکار نے فرمایا کہ اس عورت پہ تو حد لگ جائے گی، لیکن اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس پہ کس بات کی حد لگائی گئی؟ اگر اللہ نے قیامت والے دن پوچھ لیا کہ وہ بچہ تو بے گناہ تھا، اس کو اس کے ساتھ کیوں مار دیا گیا؟ سرکار عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، اور یہ وہ تاریخی موقع تھا جب آپ نے فرمایا کہ اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ میں اس بچے کی سزا کا کیسے اللہ کو منہ دکھا سکتا تھا؟ تو عبداللہ ابن مسعود کیا فرماتے ہیں کہ علی وہ صرف واحد شخص ہے جو اس قرآن کے ظاہری معنوں سے بھی واقف ہے اور باطنی معنوں سے بھی واقف ہے۔ اور دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اب یہ چیز شریعت کا حصہ بنی، اور آج تک اب حدود کو نافذ کرتے ہوئے اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ حاملہ ہے تو اس پہ پھر ویسے حد نہیں لگے گی کہ شریعت ثابت ہو گئی ہے تو چلو اس کو سزا دے دو۔ تو جس علی کے مشورے کا نام شریعت ہے، ہائے 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 ہائے، مشورے کا نام شریعت ہے، ہائے ہائے ہائے۔ شراب کی کوئی واضح حد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، کو پکڑا جاتا، کو اس کو گھونسا مارتا، کو تھپڑ مارتا، کو سوٹا مارتا، کو پتھر مارتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی کبھی 40 کوڑے لگا دیے جاتے، گنتی نہ کی جاتی۔ ایسے ہی ایک دن حضرت عمر فاروق کے دور میں، یہ بھی اسی دور میں شریعت کا حصہ بنی یہ چیز، 80 کوڑے جو سزا ہے نا شرابی کی، یہ بھی حضرت عمر فاروق کے دور میں شریعت کا حصہ بنے، اور اس میں بھی ان پٹ جو تھی وہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی تھی۔ سرکار نے فرمایا، حضرت عمر فاروق نے ویسے مسکراتے ہوئے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ علی یہ 80 کوڑوں کی سزا تم نے کہاں سے لی ہے؟ یہ کہاں سے اخذ کیا ہے اس کو؟ سرکار مولا علی نے یہ سورہ نور میں حد قذف کی سزا چونکہ اللہ تعالیٰ نے 80 کوڑے رکھی ہے، جب آپ کسی پہ غلط بہتان لگاتے ہیں نا، یہ اس پہ ذرا پرہیز کیا کریں، ایسے ہی نہیں جاتے جاتے ہو فلاں بندہ بڑا بے غیرت ہے، میں نے ان فلانی عورت نال ویکھیا سے، اگر آپ 4 گواہ نہیں لا سکیں گے تو 80 کوڑوں کی سزا ہے۔ اس لیے اس بات سے اعتراض کیا کریں گے فلاں عورت بڑی پیڑی ہے، میں انہوں فلاں مرد نال ویکھیا ہے،
اگر آپ یہ کہیں گے تو پھر آپ کو 4 گواہ لانے پڑیں گے، اگر نہیں لائیں گے تو پھر حد قذف لگے گی، 80 کوڑوں کی سزا ملے گی۔ ہمیں شریعت کے ان مسئلوں کا پتہ نہیں ہے اور ہم اپنے معاملات، اپنے اعمال، عبادات ضائع کرتے پھر رہے ہیں۔ مولا علی سرکار نے فرمایا میں نے قرآن سے یہ سزا بیان کی۔ کہا گیا کہ یہ شرابی کے لیے یہ سزا تو نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب وہ شراب پیتا ہے تو اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اب وہ ہذیان کا شکار ہوتا ہے اور ہذیان میں پھر لوگوں پہ تہمتیں لگاتا ہے، اور تہمت کی سزا چونکہ قرآن نے 80 کوڑے رکھی، اس لیے میں نے اس سزا کا نفاذ کیا ہے۔ اس لیے اس دور کو منہاج النبوہ کہا جاتا ہے، اور سرکار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا، میں ظاہر ہے ہم جیسے لوگ بہت چھوٹے لوگ ہیں، ہائے 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 ہائے، میں کئی دفعہ اکیلا بیٹھا بھی سوچتا ہوں۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے، جب میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے وہی محبت کرے گا جو ایمان والا ہے، جس کی ہستی ایمان کی علامت ہے، ہائے ہائے ہائے، اور علی سے دشمنی وہی رکھے گا جو منافق ہے۔ میں نے اس کا پوری تاریخ دیکھی ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں یہ نعرہ حیدری اس دور میں شروع ہوا تھا۔ صحابہ کرام کا، میں نے مشکاہ شریف میں بھی یہ واضح ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ہم جب کبھی ہمیں محفل میں شک ہوتا کہ کوئی منافقین ہمارے اندر آ کے بیٹھ گئے تو ہم ذکر علی شروع کر دیتے تھے، اگر ان کے چہرے کھل جاتے تو ہم سمجھتے کہ یہ مومن ہے، اور اگر چہروں پہ افسردگی آ جاتی تو ہم سمجھ لیتے کہ یہ منافق ہے۔ نعرہ حیدری! اس لیے یہ نعرہ بہت ضروری ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ چونکہ مسلم شریف کے اس حدیث کو تمام مکاتب فکر کے لوگ بیان کرتے ہیں، میں نے کبھی وہ روایت نہیں بیان جس پہ اختلاف ہو کہ علی سے محبت صرف ایمان والا کرے اور علی سے دشمنی صرف منافق کرے گا۔ جس کے دل میں نفاق ہے نا، اس کو علی کا ذکر اچھا نہیں لگتا۔ ہاں ہاں ہاں، نبی کے ساتھ حیدر جا رہا ہے۔ یہ آیا مباہلہ کی میں عرض کرنے لگا ہوں، وقت میں نے دیکھا ہو گیا ہے۔ نبی کے ساتھ حیدر جا رہا ہے، بے سایہ کا سایہ جا رہا ہے۔ بے سایہ کا سایہ جا رہا ہے۔ اسی لیے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، مہر علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے مہر علی۔ اور آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پوری بیان کر دی، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی۔ یہ نبی پاک کی الفاظ ہیں۔ علی کا گوشت میرا گوشت ہے، علی کا خون میرا خون ہے، علی کا جسم میرا جسم ہے۔ اور یہ کسی اور نے روایت نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو زہر اگلتے ہیں نا، ان سے معافی مانگ لیں۔ یہ روایت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے کہ گھر میں بیٹھے ہوئے میں نے اپنے ابا جی سے، سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میں دیکھتی ہوں، چونکہ زیادہ حضور حجرہ ام عائشہ صدیقہ میں ہوتے اور وہیں پہ ظاہر ہے صحابہ بھی حاضر ہوتے، تو اماں جی نے کہا کہ میں اکثر دیکھتی ہوں جب دوست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ علی کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھتے رہتے ہیں۔
اس حدیث کی روایت اماں عائشہ صدیقہ کر رہی ہیں کہ میرے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں علی کے چہرے کو اس لیے دیکھتا رہتا ہوں کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ ابو بکر صدیق کی عبادت ہے، 14ویں صدی کے کسی ملا کی عبادت نہیں۔ ابو بکر علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت سمجھتے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے قیامت تک علم کی بھی جتنی تشریح ہونی ہے اور حکمت اور وزڈم کی بھی جتنی تشریح ہونی ہے، اس کے پیچھے اگر کوئی کھڑا ہے تو وہ علی المرتضیٰ کھڑا ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، انا مدینۃ الحکم وعلی بابہا۔ تو ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ولی عطا فرمائے۔ یہ فرق ذہن میں رہے کہ اللہ مددگار ہو تو وہ حمد ہے، اور رسول اللہ مددگار ہوں تو مدح ہے، اور اگر آگے علی مددگار ہوں تو یہ بھی مدح ہے، اور اس کے آگے پھر مومنین کی بھی یہ شان بیان کر دی ہے۔ تو اس میں قرآن کریم نے یہ ساری چیزیں واضح فرما دی ہیں۔ تو فرمایا عبداللہ ابن سلام سے کہ کیوں پریشان ہوتا ہے؟ جب لوگ تجھے چھوڑ جائیں، اکیلا رہ جائیں، تو یہ آیت تلاوت کر لیا کر کے اللہ تیرے ساتھ ہے، رسول اللہ تیرے ساتھ ہیں، اور علی تیرے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔